بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ایک صحرائی قافلے کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ عرب کے ایک صحرا میں ایک بہت بڑا قافلہ راہ پیما تھا کہ اچانک اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا، اور اس قافلے میں چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان اور مرد عورتیں سبھی تھے۔ پیاس کے مارے سب کا برا حال تھا، اور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور پانی ان کے پاس ایک قطرہ تک باقی نہ رہا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر موت ان کے سامنے رقص کرنے لگی، مگر ان پر یہ خاص کرم ہوا، یعنی اچانک دو جہاں کی فریاد درس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد فرمانے وہاں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آ گئی، اور سب حضور کے گرد جمع ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹیلا ہے، اس کے پیچھے ایک سیاہ رنگ حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہوئے جا رہا ہے۔ اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کو اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ آدمی تھے، لے کے اس پار گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک اونٹنی پر سوار حبشی جا رہا ہے، اور اس حبشی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیزہ لے لیا، اور اپنا دست رحمت اس مشکیزے پر پھیر کر اس کا منہ کھول دیا، اور فرمایا، آؤ، اب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ، اور پانی پی پی کر اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ ایک صحرائی قافلہ، چنانچہ سارے قافلے نے اس مشکیزے سے پانی جاری چشمہ رحمت سے پانی پینا شروع کر دیا، اور پھر سب نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ سب کے سب سیراب ہو گئے، اور سب برتن بھی پر آب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ حبشی بڑا حیران ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست انور چومنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست انور اس کے منہ پر پھیرا، اس حبشی کا سیاہ رنگ کافور ہو گیا، اور وہ سفید پر نور ہو گیا۔ پھر اس حبشی نے کلمہ پڑھ کر اپنا دل بھی منور کر لیا، اور مسلمان ہو کر جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، تمہارا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، تم غلط کہتے ہو، وہ تو بڑا سیاہ رنگ کا تھا۔ وہ بولا، یہ ٹھیک ہے، مگر میں اس منبع نور ذات بابرکت سے مل کر اور اس پر ایمان لایا ہوں جس نے ساری کائنات کو منور فرمایا ہے۔ مالک نے سارا قصہ سنا تو وہ بھی ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ! یہ شان ہے ہمارے نبی کی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہاں کے فریاد و درس ہیں، اور مصیبت کے وقت مدد فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی مدد نہیں فرما سکتے اور کسی کی فریاد نہیں سنتے، تو وہ کس قدر جاہل اور بے خبر ہے۔ بس اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ فریاد امتی جو کرے، حال زار کی ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اسلامی واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، آپ کی رائے جان کر خوشی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔